اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور گفٹ ملتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو گروم کر لیں، اپنے اندر کی صفائی کر لیں، اپنے دل کو روشن اور چمکدار بنا لیں۔ اس مہینے کی آخری ساعتیں ہمارے قریب ہیں، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، لیکن اس ماہ نے ہمیں جانے سے پہلے کیا کیا دیا، آئیے ہم اس موضوع پہ آج بات کریں گے۔ یہ 30 ڈیز ٹریننگ کورس تھا اور ہمیں ایک ٹریننگ کورس سے گزارا جا رہا ہے۔ اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں کئی طرح کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز رمضان کا انٹینسیو کورس ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے ہونے کا یقین دلا رہا ہے۔ ہم تنہا ہوں یا محفل میں، ہوا معکم اینا ما کنتم کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں بھی ہیں، اور صرف اسی احساس کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے ہم رک رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ نیند، بھوک، غصہ، انزائٹی، ان ساری کیفیات پر کنٹرول کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ، ریوارڈ کی امید ہم سے بہت کچھ کروا رہی ہے، اور اس ماہ میں ہمیں سیلف کنٹرول کی بہت اچھی پریکٹس ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنی سلیپ مینجمنٹ بھی آ گئی ہے اور ہمیں ڈائٹ کنٹرول بھی آ گیا ہے۔ ڈائٹ کنٹرول اس طرح سے ہے کہ ہمیں ٹائم پر کھانے کی عادت ہے کہ ہم مقررہ وقت پر ہی کھانا کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی خواہش پر کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں ہمیں جسم کی ڈائٹ سے زیادہ روح کی ڈائٹ کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے۔ روح کی غذا کون سی ہے؟ دیکھیے، جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے اور اس کی غذا مٹی یعنی زمین سے نکلتی ہے، اور روح آسمان سے اترتی ہے، اس لیے اس کی غذا بھی آسمان سے ہی آئی ہے، یعنی قرآن۔ یہ اوپر سے نازل ہوا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر، قرآن روح کی غذا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رمضان میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لیں، اور ہم کم از کم ایک دفعہ تو قرآن کا پورا دورہ کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنا مزید ہو سکے۔ رات کو قیام اللیل میں بھی قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن ہم اس وقت اپنی روح کی ڈائٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا ڈائٹ مینجمنٹ کورس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اصل ڈائٹ کون سی لینی ہے اور کس چیز کو زیادہ غذائیت دینی ہے، یعنی ہمیں روح کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ٹریننگ کورس ہمیں یہ بات سکھا رہا ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کورس بھی کراتا ہے۔ روزہ بہترین ٹائم کی پابندی سکھاتا ہے۔ ہر فرد ذاتی طور سے دلچسپی لے کر روزہ کھلنے کا ٹائم معلوم کرتا ہے، اور ایک ایک منٹ کا حساب رکھا جاتا ہے کہ کل 7:12 پر کھلا تھا تو آج 7:13 پہ کھلے گا۔ یہ منٹ کا حساب کیوں رکھوایا گیا؟ کہ ایک ایک لمحے کی اہمیت کا احساس رہے۔ ٹائم سے 1 منٹ پہلے بھی روزہ کھول لیا تو کیا روزہ رہے گا؟ نہیں۔ تو پھر اسی طرح وقت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ایک لمحے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم کسی بھی پروگرام یا تقریب میں آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچنے کو کوئی بری بات نہیں سمجھتے، لیکن سحری میں اگر ہم آدھا گھنٹے دیر تک بھی کھائیں تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نمازوں کے ٹائمنگ کے ذریعے بھی ٹائم کی پابندی سکھائی ہے، لیکن روزے میں تو ایک ایک منٹ کی اہمیت سمجھا دی ہے۔ پھر ہمیں اپنا اسکیجول بنانا بھی سکھا دیا کہ ہم کس طرح اپنے ٹائم کی پلاننگ کریں تو ہمیں ٹائم میں برکت ملے گی۔ ہمیں بتایا گیا کہ فجر سے پہلے سے اپنے معمولات شروع کریں تو بہت زیادہ ٹائم اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے لیے نکال سکتے ہیں۔ ہماری اسٹڈیز ہیں، ایکسرسائز ہے، گیمز ہے، اور اس کے ساتھ فیملی ٹائم نکالنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سحور کے بعد کا ٹائم بکور کہلاتا ہے، اور یہ برکت والا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنے والے تمام کاموں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں۔
روزہ ہمیں سلیپ مینجمنٹ بھی کراتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک مقرر ٹائم پہ لازمی اٹھنا ہے سحری کے لیے، اس وجہ سے ہمیں مقرر ٹائم پہ سونے کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے۔ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ 3 ویکس تک کوئی کام کنٹینیوس کیا جائے تو وہ ہیبٹ بن جاتا ہے، اور رمضان میں ہمیں 4 ویکس تک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بہت اچھا کورس کروایا جاتا ہے، لیکن یہ تو کورس کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کورس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر بہترین انسٹیٹیوٹ ہو، بہترین ٹیچرز ہوں اور بہترین کورس ہو، پھر بھی کوئی فیل ہو جائے تو پھر یہ کورس کرنے والے کا قصور ہوا نا۔ رمضان تو ہمیں یہ کورس کروا رہا ہے، لیکن ہم اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے، نہ ہم سلیپ مینجمنٹ کر رہے ہیں، رات کو جاگنا اور بے وقت سونا ہماری عادت بن گئی ہے، کھانے کے ٹائمنگز بھی سیٹ نہیں ہے، رات گئے تک مختلف ورائٹیز کے ڈشز لیتے ہیں اور سحری کے وقت انکار کر دیتے ہیں، تو یہ تو کورس کے رولز کے خلاف چلنا ہوا نا۔ رمضان تو ہمیں اینگر مینجمنٹ کورس بھی کروا رہا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اگر کوئی آپ کو غصہ دلانے والی بات کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی روزے کو شیلڈ کی طرح استعمال کریں اور کہہ دیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو کریں، مگر میں تو روزے کی وجہ سے آپ کو جواب نہیں دوں گی۔ یہ اینگر مینجمنٹ ہے۔ اب اس ٹریننگ کو ہم اپلائی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کورس اٹینڈ ہی نہیں کیا۔ سیلف کنٹرول کی جو تربیت دی گئی ہے، اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ صرف کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب ہمیں بیک بائٹنگ سے بھی رکنا ہے، ہم نے غصے سے بھی رکنا ہے، اور ہم نے غلط باتیں کہنے اور سننے سے بھی رکنا ہے۔ یہ ہمارے ٹریننگ کورس کا حصہ ہے، اور اگر ہم نے یہ کورس جوائن کیا ہے تو ہمیں اس ٹریننگ پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بہترین کورس ہمیں رمضان کرواتا ہے، یہ اسٹریس مینجمنٹ کورس ہے کہ ہم اپنا سارا اسٹریس ریلیز کریں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیں۔ فرمایا گیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، یعنی میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں دوں گا۔ یہ وعدے اللہ نے اس روزے کی فرضیت کی آیت کے ساتھ ہی بتائے ہیں کہ جب تم میرے لیے روزہ رکھو گے تو میں تمہیں اکیلا تھوڑی چھوڑ دوں گا۔ ایک کمپینین ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ایک گارڈ ہے جو ہر مشکل میں ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور وہ ہے بھی اتنا پاورفل کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو وہ نہیں دے سکتا؟ بات صرف بھروسے کی ہے کہ ہم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا یقین رکھتے ہیں اور کتنے یقین سے مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو ہمارے مسئلے فوری سالو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ٹریننگ میں کئی قسم کے کورس کروائے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹریننگ کورس کیوں کرواتے ہیں؟ اس کا جواب لینے کے لیے ہمیں اس پہلے بیچ کی طرف دیکھنا ہوگا جس کو سب سے پہلے اس ٹریننگ کورس سے گزارا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے 2 ہجری میں روزے رکھنے شروع کیے، اور پہلے ہی رمضان میں روزے کی فرضیت کے حکم آنے کے بعد غزوہ بدر ہو گیا۔ غزوہ بدر رمضان میں ہی کیوں ہوا؟ کہ غزوہ بدر کے لیے رمضان ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان اور روزہ انسان کو وہ انرجی دیتے ہیں، وہ فیول دیتے ہیں جو جہاد کے لیے ضروری ہے۔ جو افراد سیلف کنٹرول کر لیتے ہیں، یعنی جہاد بن نفس کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر دوسرے جہاد آسان ہو جاتے ہیں۔ اور انرجی کا اصول یہ ہے کہ اسے استعمال نہ کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ ٹریننگ تو ہر سال لیتے ہیں، لیکن اس ٹریننگ کے بعد ملنے والی انرجی کو یوٹیلائز کرنا بھول جاتے ہیں، جبکہ اس ساری ایفرٹ کا مقصد ہی قرآن پاک میں یہ بتایا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت 185 سورہ بقرہ، جس میں آغاز میں روزے کی فرضیت کا حکم ہے، اور اس آیت کے اینڈ میں یہ بتایا ہے کہ تم اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمام دنیا سے یہ کہہ دو کہ اللہ سپریم پاور ہے اور اللہ کے فیصلے ماننے کے ہم سب پابند ہیں۔ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا تھا،
اور نعمت قرآن کا شکر ادا کرنے کا بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس قرآن کو دنیا میں نافذ کرنے کی اسٹرگل کی جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کچھ قومیں سپر پاور بنی ہوئی ہیں اور افراد اللہ تعالیٰ کے انتہائی نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بندوں کو رجوع کروانے اور اپنی طرف واپس بلانے کے لیے ایک آزمائش بھیجی ہوئی ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو اللہ کا پیغام بہترین انداز میں پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ان کے رب کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ اس طریقے پر آ جائیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا مومن بنیں جو اپنے اوپر اخلاقی کنٹرول رکھتا ہو اور دنیا کو اپنے کردار سے متاثر کر سکے۔ دنیا میں وہی افراد کچھ کر سکتے ہیں جو اپنی تربیت کر لیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی اگر صبر کرنے والے یعنی سیلف کنٹرول رکھنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اور سورہ آل عمران میں یہ فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی مومن ہونا شرط ہے دنیا پر غلبہ رکھنے کے لیے۔ اور ہم یہ یاد رکھیں کہ ہماری بیک پر سپریم پاور ہے۔ اگر دنیا میں کچھ قومیں سپر پاور بنی ہوئی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سپریم پاور ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بننے کے لیے اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہوگی، اور اس کبریائی بیان کرنے کے لیے جو کوالٹیز درکار ہیں وہ اس رمضان المبارک کے ٹریننگ کورس سے ہم نے حاصل کرنی ہوں گی، تبھی ہم دنیا پر غالب ہو سکیں گے اور دنیا میں عزت کا مقام پا سکیں گے۔ اس ٹریننگ کے اینڈ پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ رمضان کا چاند ہمارے پر کئی ریسٹرکشنز لے کر آیا تھا، لیکن عید کا چاند خوشیوں کے ساتھ ساتھ نئی ذمہ داریاں بھی لے کر آ رہا ہے، یعنی ریسٹرکشنز اینڈ اور رسپانسبلٹیز اسٹارٹ۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ریمائنڈرز لگانے ہیں کہ ہم اپنا لیسن بھول نہ جائیں۔ ایک ریمائنڈر قرآن ہے، قرآن کا مطالعہ غور و فکر کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایسی فرینڈز بنانی ہیں جو اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور اگر ہم بھولیں تو ہمیں یاد دلا دیں۔ احادیث کا مطالعہ بھی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عید کا چاند ہمیں بہت ساری خوشیوں کے ساتھ بہت سارے انعامات بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔